الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی بیان کثرت طرق الخیر قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم وقال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ وقال اللہ تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ باب ہے نیکی کے کام کے طریقے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیکی تم کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ سے پہلی بھی دوسری بھی جو نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تیسری الزلزلہ جو ذرہ برابر نیکی لائے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ چوتھی آیت جو کوئی عمل نیک کرے تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات اس موضوع پر آئی ہیں نیکی کے کاموں میں، اور جو نیکی کے کام ہے اس میں یہ نہیں کہ بڑے بڑے کام جو ہیں وہی نیکی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب انسان کو مہیا کر دیے ہیں کہ زندگی کے، رات دن کے، اٹھنے بیٹھنے کے، ہر لمحہ کے کچھ ایسے عوامل ہیں جن کو اللہ نے خیر ہی خیر کر دیا ہے۔ معمولی سی حرکت جو ہے وہ بھی اس کے لیے خیر و برکت کا سامان بنا دیتی۔ کیسے؟ 6-7 احادیث ہیں اس سلسلے میں جو مختصر ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی حدیثیں نہیں بیان کرتا، مختصر، اور ان کے اندر مختصر ہی نصیحت موجود ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنا اور اس کے رستے میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ یہ سننے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جو گھر والوں کو زیادہ پیارا ہو اور جس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو اس کو آزاد کرنا زیادہ بہتر۔ میں نے عرض کیا اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا کام کرنے والے غریب آدمی کی مدد کر دے، یا جو دوست تیرا کام نہیں کر سکتا اس کا کام کر دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اگر میں ان میں سے بعض عمل کرنے سے کمزور ہوں؟ آپ نے فرمایا تو لوگوں سے اپنی شرارت کو روک لے، یہ کام بھی تیرے نفس پر تیری طرف سے صدقہ ہے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے لیے شر ہے یا خیر ہے۔ طبیعت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا اسے پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرا یہ عمل ہی کافی ہوگا کہ خاموشی سے، اگر تجھے اپنی زبان پر قابو نہیں، اپنے افعال پر قابو نہیں، تو خاموشی سے گزر جا، تیرے لیے یہ بھی بڑا عمل ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر ایک حصہ پر صدقہ ہے۔ کیسے؟ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور بندہ ہر روز اتنا صدقہ نہیں کر سکتا، پس اگر وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے، یعنی فجر اور ظہر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، تو یہ ان سب کاموں کے لیے کافی ہے، یعنی یہ بھی صدقہ ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے نیک اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے اس کے اچھے اعمال میں رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا سب سے بڑا عمل پایا، اور مسجد میں کسی نے تھوکا ہو تو اس
تھوک کو اپنے ہاتھ یا مٹی سے صاف کر دینا بہت بڑا عمل پایا۔ چوتھی حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دولت مند تو لوگ ثواب لے گئے، بازی لے گئے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے مال کی وجہ سے صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی خیرات کے مقابلے میں اس نعمت سے نہیں نوازا جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کرو، بے شک تمہارا صدقہ سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ خامند کا بیوی کے قریب جانا اور بیوی کا خامند کے قریب جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی شہوت کی تکمیل کرتے ہیں؟ اس پر بھی صدقہ ہے، ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ ذرا بے بتائیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس بنا پر جب وہ حلال شرمگاہ کو دیکھے تو اس کو اجر و ثواب ہوگا، یعنی بے حیائی آرام کے کام سے بچنا۔ ہاں، حضرت ابو ذر غفاری سے ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر مر جانو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگر تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ہی ملو تو بڑی نیکی ہوگی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ ہے جس دن سورج طلوع ہو، یعنی اس کے لیے سورج کے طلوع ہونے کا بھی صدقہ ہے، اور جو دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرے وہ بھی صدقہ ہے، کسی شخص کو سواری پر سوار ہونے یا سامان رکھنے میں مدد کرے تو یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، اور رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان 360 جوڑوں پر پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے انسان کے تمام جوڑوں کی تعداد چھوٹے بڑے 360 ہے۔ پس جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، یا لوگوں کے رستے سے تکلیف اٹھائی، کانٹا پتھر ہڈی ہٹا دی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور ان کاموں کی تعداد 360 تک پہنچ گئی، تو اس روز وہ زمین پر اس طرح چلے گا کہ اس کے نفس پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہوگی۔ کیا سبحان اللہ! آٹھویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ میں ساری حدیثیں بڑی پیاری ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے مسلمان عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کوئی عورت اپنے ہمسایہ عورت کو بکری کے پاؤں کا تحفہ دینے سے نہ شرمائے، معمولی نہ سمجھے، یعنی آپ کی ہمسائے میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ آپ نے بکری کے پائے پکائے ہیں تو اس کے گھر پائے کا سالن یہ نہ سمجھو کہ یہ حقیر سی چیز ہے، یہ بھی تحفہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے تمہاری طرف سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے مر جائے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک عورت نے اسے دیکھا، سنیں، تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا، بس اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی کسی رستے سے گزر رہا تھا،
شدت کی پیاس لگی، اس نے کنواں پایا، اس میں سے اس نے اتر کر پانی پیا، باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ۔ اس آدمی نے سوچا اس کتے کو بھی ویسی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی، چنانچہ وہ کنویں میں دوبارہ اترا اور اپنے موزے میں پانی، پاؤں کا جو جوتا ہوتا ہے اس میں پانی بھرا، پھر اسے اپنے منہ سے پکڑا اور اوپر چڑھا۔ کنویں میں اترنا مشکل ہوتا ہے، اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگہ والے، یعنی جانور کے بارے میں تمہیں ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک رستے سے گزرا تو اس نے کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس نے اسے ہٹا دیا، بس اللہ نے اس اجر میں اسے بخش دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تو نے وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، تو اس کے بعد اس جمعے کے پچھلے اور جمعے کے درمیانی وقفے کے تمام گناہ اللہ نے 3 دن کے تیرے بخش دیے۔ اور جس نے خطبے کے درمیان کنکریوں کا ہاتھ لگایا اس نے فضول کام کیا۔ خطبہ سنتے وقت حرکتیں کرنا، ایسے ہاتھ کرنا پھرانا، یہ کہ فضول کام کیا۔ وضاحت یہ ہے کہ خطبے کے دوران ساکت ہو کے بیٹھنا چاہیے، 2 زانو بیٹھے 4 زانو بیٹھے اس کی کوئی قید نہیں، لیکن فضول کوئی حرکت نہیں کرنی، آگے پیچھے نہیں دیکھنا، ہاتھوں سے کھیلنا نہیں، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی خطبے میں آ جائے تو دل میں درود پڑھنا ہے، ظاہری نہیں پڑھنا، نہیں کوئی دعا نہیں ہے۔ وہ خطبے کے درمیان ہے، دونوں خطبے ہیں، خطبے کے درمیان کوئی دعا نہیں، دونوں خطبوں کے درمیان ہے۔ وہ بھی کوئی بزرگوں سے روایت ہوگی، حدیث میں کوئی بات نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث بہت ہی قیمتی ہے۔ دیکھیں وضو، طہارت، ہر چیز کے کچھ اصول ہیں اور کچھ باطنی فائدے ہیں۔ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتے وقت منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وضو کر کے ہاتھوں اور منہ کو پونچھنا نہیں چاہیے، پانی لگا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے وہ گناہ معاف ہوئے۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے ان ہاتھوں سے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، بہت بڑی حدیث ہے، میں اسے دوبارہ بیان کروں، پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ گناہ جس کی طرف پاؤں سے چل کر گیا پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بچے کی طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ حدیث سنیں، یہ مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان مومن بندہ وضو کرتے وقت اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ، فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، وہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ گناہ جو جس کی طرف وہ اپنے پاؤں سے چل کے گیا تھا پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 باتیں اور بھی آ گئی کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو اتعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیٹھ جائیں اور وضو کریں، اور وضو کی طرف دھیان کریں، آپس میں باتیں نہ کریں۔
اکثر ہوتے ہیں وضو کر رہے ہیں وہ گپیں لگاتے ہیں، وہ توجہ ہٹ گئی. دیکھو یہ فوائد جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے، یہ بخشش کے ذرائع، تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان میں بھی بڑا نفع ہے. 14ویں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایا عن ابی ہریرہ، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں جو ان کے درمیان بندہ کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے. نمازوں کے درمیان، جمعے کے درمیان، رمضان کے درمیان اللہ کی رحمت کی شان دیکھیں. اس نے روز روز بخشش کا ذریعہ بنایا، ہفتے بعد بھی بنایا، سال بعد بھی بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے. آپ نے فرمایا مشقت کے وقت مکمل وضو، جو سخت تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو. بلکہ اس کے ساتھ اور روایتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ اگر آپ مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو تو وضو کرو، اللہ تکلیف سے نجات دے رہا ہے. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر مشقت کے وقت مکمل وضو، مسجد کی طرف زیادہ جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا، بس یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کی طرح ہے. یعنی جو شخص جو فوجیں دشمن کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحدوں پہ بیٹھی ہیں، ان کی طرح اس کا ثواب ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں کتنی باتیں ایسی ہیں جو رحمت ہی رحمت ہے. فرماتے ہیں 2 ٹھنڈی نمازیں، فجر اور عصر، زور کی گرم ہوتی ہے، عصر اور فجر ٹھنڈی، ٹھنڈی نمازیں پڑھیں اور جنت کے سائے میں چلے جائیں. بخاری اور مسلم دونوں میں ہی موجود ہے. آگے دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اچھا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی عمل خیر، یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا ذکر نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ایسے عمل ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں اپنے بندوں کی بخشش کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کا ثواب اس طرح لکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ تندرستی کی حالت میں یا گھر میں رہ کے عمل کرتا ہے. بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں بھی اس کے اعمال کی جزا اسے صحت مندی کی طرح ملتی ہے. آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث دیتے ہیں، فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا ہے تو اس سے جو کھائے گا وہ لگانے والے کی طرف سے صدقہ ہے، اور جو چوری ہو جائے تو تب بھی لگانے والے کی طرف سے صدقہ ہے، بلکہ اگر کوئی اس میں سے نقصان بھی کر دے، جلا بھی دے، تو تب بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے. کیوں کہ اس نے لوگوں کی سہولت کے لیے، فائدے کے لیے درخت لگائے. ایک روایت میں مسلمان کوئی درخت نہیں لگاتا بس اس سے انسان اور چوپائے اور پرندے کھاتے ہیں. یعنی درخت نہیں لگاتا، درخت لگائے تو یہ نیت کر کے لگائے کہ اس میں سے انسان، چوپائے اور پرندے کھائیں گے، مگر یہ قیامت تک اس کے صدقے کا سلسلہ جاری رہے گا. آگے ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، مسلمان کوئی درخت نہیں لگاتا، کوئی کھیتی نہیں کرتا جس سے کہ انسان کھاتا ہے، چوپایا کھاتا ہے اور اس میں ثواب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث. آگے 20ویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے، ایک صحابی کو کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب مکان لینے کا ارادہ رکھتے ہو.
یہ بھی بڑی غور والی ہے. تم مسجد کے قریب مکان لینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے بنو سلمہ اپنے گھروں میں مقیم رہو، تمہارے قدموں کو لکھا جائے گا. اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کو لکھا جائے گا مسجد پہنچنے تک. کیا سبحان اللہ. ایک اور روایت، ایک قدم کے بدلے ایک درجہ ملے گا. ایک روایت اس طرح ہے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ ملے گا. 21ویں حدیث، ابو منظر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک آدمی مسجد سے بہت فاصلے پر رہتا تھا، اس سے زیادہ دور رہنے والا میرے علم میں کوئی نہیں تھا. ایک صحابی جو روایت کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی دور تھا، اتنا دور کوئی نہیں رہتا تھا. ان سے کہا گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک گدھا خرید لیں، اس پر اندھیری گرمی سردی میں سوار ہو کے مسجد پر آ جایا کریں تو کیا اچھا ہو. انہوں نے کہا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا مکان مسجد کی جانب ہو. میں تو یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میرا مسجد تک آنا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ کے جانا یہ سب اللہ کی راہ میں لکھا جائے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لکھا گیا. 22ویں حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 بلائی کی چیزیں اور خصلتیں ہیں، ان میں سے سب سے بلند ترین خصلت یہ ہے کہ اونٹنی دودھ پینے کے لیے دے دی جائے. اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا جائے جیسے گائے بھینس کو کہ جو چاہے اس کا دودھ پیے. اور کوئی عمل ایسا نہیں جو اس خصلت پر عمل کرتا ہے. اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جن چیزوں کو ان سے وعدہ کیا گیا اللہ تعالی اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرتا ہے. آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. یہ ایک مختصر سی بات لیکن دیکھیں اسے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھا کر اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ صدقہ ہے کہ وہ کچھ دستیاب نہ ہو تو اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود کو فائدہ پہنچائے، صدقہ بھی دے. طاقت نہ ہو فرمایا محتاج مصیبت زدہ کی مدد کرے. مال دینے کی طاقت نہ ہو، اگر عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر اس کی طاقت نہ ہو فرمایا امر بالمعروف کرے یعنی نیکی کا حکم کرے، ونہی عن منکر کرے اور برائی سے روکے. عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا پھر برائی سے باز رہے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے. وما علینا الا البلاغ.